السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 255 سے پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جہاں 3 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 18 تاریخ 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنو اسرائیل کے لیے کتاب میں، تورات میں۔ کیا فیصلہ سنا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم ضرور فسادات کرو گے زمین میں 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑی سرکشی کرو گے بہت بڑی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں فتنوں کے دور میں پہلا دور آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر ہم نے بھیجے تم پہ اپنے بندوں میں سے جو بڑی لڑائی سخت جنگ والے تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پھر وہ گھس گئے گھروں کے اندر، گھروں کے دروازوں اور گھروں کے سوراخوں سے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو ہو چکا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تم پہ اس باری کو لوٹا دیا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں بہت جماعت بنا دیا، نفر بنا دیا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم بھلائیاں کرو گے یا کرتے ہو تو اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم نے کوئی برا عمل کیا، فَلَهَا، تو جس نے عمل کیا برا اسی کا وبال اسی کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو اور برا بندہ کر دے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں جس طرح کہ وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ تباہی پھیریں جو بلند ہوئے، تباہی پھیرنا غالباً۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کبھی قریب ہے تمہارا رب کہ تم پہ رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر رپیٹ کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے،
وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے حصیرا، گھیرنے کی جگہ، وہاں جمع ہونے کی جگہ بنایا۔ ان ھذا القرآن، یقیناً یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، ان راہوں کی رہنمائی کرتا ہے جو بڑے مضبوط راستے ہیں، ویبشر المؤمنین، اور یہ قرآن خوشخبریاں دیتا ہے مومنین کو، الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں، ان لهم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑے بڑے اجر، ثواب اور جزا ہوگی۔ حضرات، سب سے پہلی بات ذہن نشین رکھنے والی وہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل کون، بنو اسماعیل کون؟ کچھ خیال، کچھ جذبات، کچھ معلومات وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن علمی طور پر قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے، حدیث شریف کا مطالعہ کرنے سے، سیرت النبی اور سچی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے، یہودی اور عیسائی۔ لیکن یہ جو بات چل رہی ہے یہ یہودیوں کے بارے میں، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، اور یاد رکھیں دنیا میں سب سے بڑے فتنے، سب سے بڑے خلافات، سب سے بڑے جرائم کرنے والے یہودی۔ آج بھی دنیا میں جتنے فتنے، فساد، لڑائیاں ملکوں کے اور آپس میں مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی، نبیوں کی توہین، اللہ کی کتاب کی مخالفت، دین اسلام کی تعلیمات کی مخالفت، جتنے پروگرام آپ دنیا میں ریسرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا پیچھے یہودیوں کا۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، جناب کلیم اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کتاب دی تھی تعلیمات کے لیے وہ ہے کتاب تورات۔ تورات کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر تختیوں سلیٹوں پر لکھی کتاب نازل فرمائی تھی۔ کوئی کتاب اور نہیں ہے حتیٰ کہ قرآن پاک بھی کہ جو آسمان سے لکھی ہوئی حالت میں آیا ہے، وحی کے ذریعے آیا ہے، کاتبین وحی سے لکھوایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب، نہ زبور، نہ انجیل، نہ صحیفے، کوئی آسمانی وحی ایسی نہیں ہے کہ جس کی حفاظت کا اللہ نے اعلان کیا سوائے قرآن مجید۔ قرآن مجید کو نازل کرنا اور اس کی حفاظت کا اعلان کرنا یہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جس طرح قرآن مجید نازل ہوا، جتنا قرآن مجید نازل ہوا اتنا آج موجود ہے اور قیامت تک یہ موجود رہے گا۔ یہ ان باتوں کی تردید ہوتی ہے، ان توہمات کی تردید ہوتی ہے جو معاشرے میں کچھ لوگ پھیلاتے ہیں میڈیا کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے، تحریروں اور تقریروں کے ذریعے، کہ قرآن مجید کے کچھ پارے غائب ہو گئے ہیں، یہ 40 پارے تھے، 10 پارے گم ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کے اندر کوئی ابہام، کوئی اشکال، کوئی تردد نہیں ہے، بلکہ ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ارشاد ہوتا ہے اگر تمہیں شک ہے، تردد ہے جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ پہ نازل کیا ہے، تو اللہ کے علاوہ ساری دنیا کو جمع کرو اور مقابلتاً کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی جملہ بناؤ، نہیں بنا سکتے۔ پھر ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ جنوں کو بھی ساتھ ملاؤ، انسانوں کو بھی ملاؤ، جنات کو ملاؤ اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جملہ بھی تم نہیں بنا سکتے، بلکہ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ نہ تم کر سکے ہو، نہ تم کر سکو گے، زور لگاؤ جتنا مرضی، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے اہل لغت، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ میں ایک صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ جو شمالیات والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے۔ میں 1988 میں کانفرنس میں گیا تھا برطانیہ، تو برطانیہ جو انگلینڈ جس کو بولتے ہیں اس کا دارالخلافہ ہے لندن۔ لندن میں ایک ہوٹل ہے جس کو ہلٹن ہوٹل کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کانفرنس تھی۔ تو اس کے بعد پھر برمنگھم، بڑے بڑے شہروں میں اور بھی ہمارے پروگرام تھے۔ تو میرے ایک دوست پروفیسر تھے جو بابل یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایکسٹرنل پروفیسر تھے، پرچہ حدیث نہیں تقابل دیا، تو وہ وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ تو جب ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تم یہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہو حدیث کے فن میں؟
تمہارا ٹیوٹر کون ہے؟ تمہیں بتایا میرا ٹیوٹر یہودی ہے۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنائی، صرف یہ ثابت کیا ہے مسلمانوں کے سکالر پروفیسر جو ریسرچ کر رہے ہیں اور پی ایچ ڈی تک کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، تو یہودیوں نے دنیا کے اندر رہ کر لغت سیکھ کر اس حد تک پہنچے ہیں کہ وہ فن حدیث کے اندر وہ ٹیوٹر سے اس کے بعد ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ ہماری حالت جو ہے اللہ بات آسان میری حالت، کوئی شے پلے نہیں، نہ تاریخ نہ حدیث نہ سیرت نہ فقہ، سوال لڑائیوں کے الزامات کے فتووں کے علاوہ ہمارے پلے کوئی شے۔ کتنے سکالر ہیں ہمارے، اور ہمیں تو اللہ کے فضل و توفیق نہیں ہوتی کہ ہم دو جملے بیٹھ کر قرآن میں سیکھنے کے لیے وقت نکالیں۔ لغت کون سیکھے گا اور ان مقالوں میں کون حصہ لے گا؟ پھر اگر بات کو تھوڑا آگے لے جائیں، جمال الدین افغانی رحمہ اللہ جب انہوں نے دنیا کی سیاحت کی تو جب وہ مصر پہنچے، اسکندریہ پہنچے، جب بڑا شہر ہے ازہر کے علاوہ، اسکندریہ میں جب پہنچے تو وہاں بہت بڑی لائبریری ہے، تو لائبریری کے سامنے بہت بڑا پارک ہے، تو انہوں نے سارا لکھا ہے۔ جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ نے بہت بڑا عالم میں سیاحت کی ہے دنیا کی۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں لکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ پلاٹ کے اندر دنیا بڑی پھیل رہی ہے اور بہت کچھ مشغول ہے اپنے مشن میں۔ تو شیخ نے پوچھا من ہؤلاء، یہ جو نوجوان ہے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا یہ سارے مسلمان ہیں۔ جب لائبریری میں گئے تو وہاں بہت دنیا جمع ہے، اور کوئی ریسرچ کر رہا ہے، کوئی نوٹس بنا رہا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی کتاب کو چھان پھٹ کر رہا ہے۔ تو پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کچھ یہودی ہیں کچھ عیسائی ہیں۔ عیسائی اور یہودی لائبریریوں میں جائیں مطالعہ کریں اور مسلمان لوڈو کھیلیں۔ سڑکوں میں آپ چل کر دیکھیں ماہ رمضان میں بابے بیٹھ کر کیا کھیلتے ہیں؟ تاش کھیلتے ہیں۔ بابے بزرگ تاش کھیلیں، کڑیاں منڈے لوڈو کھیلیں، عیسائی اور یہودی ریسرچ کریں، تو بعد میں ہم کہیں لعنت ہے لوگوں پر۔ تو بات پر وہی آ گئی نا، جو ہمیں خالص دودھ دیتے ہیں وہ ڈنگر ہیں، جو ملاوٹ کرتے ہیں وہ اشرف المخلوقات۔ رو یہ کس کس کو اور کس کس کا ماتم کی؟ جو آسمان سے کتاب اللہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر تختیوں میں لکھی ہوئی کتاب پیش کرتے ہیں، اس کتاب کو بھی رد و بدل قوم یہود نے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارے فرمائے ہیں الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ تحریریں لکھ رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں، کتنے پیسے ملیں گے؟ 10,000 20,000 30,000 50,000 لاکھ ملے گا؟ اللہ کا بس سارا کوئی ٹھیک، حرام کو حلال، حلال کو حرام۔ قرآن مجید کے ذریعے بنو اسرائیل کو یہود و نصارہ کو بولتے ہیں، لیکن یہ خطاب ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہودیوں کے نام۔ تو قوم یہود اس لیے جو ان کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ اللہ تھے، عیسائی ہیں ان کے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ویسے بنو اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اللہ طول عیسیٰ بن مریم جتنے انبیاء ہیں وہ سارے بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ عرف عام اسلام میں قوم یہود جس کو اہل کتاب کہیں گے، بنو اسرائیل کہیں گے، تو یہ لوگ برا۔ ان ساری باتوں کو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ جناب یعقوب جو ہیں ان کا لقب ہے اسرائیل، تو اسرائیل کا معنی ویسے ہے اللہ کا بندہ۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 10 بیٹے دیے تھے، ان میں جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، اور ان کی اولادوں سے عیسیٰ بن مریم تک جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے بنو اسرائیل کراتے ہیں۔ اس دور میں اہل کتاب نے یہ بات باور کرائی ہوئی تھی، انجیل میں اندازہ کریں لکھا ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، قرآن حوالہ دیا یاتی من بعد اسمہ احمد، اے بنو اسرائیل میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، آسمانی نام اس کا احمد ہوگا، زمینی نام محمد ہوگا، اور ان کی منصبی حیثیت کو بیان فرمایا۔ اور قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے فرمایا کہ وہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کو اس طرح پہچان دیں رسول پاک کو جس طرح اپنی اولادوں کو پہچان دیں۔ تو اتنا واضح، بلکہ شان جو محمد الرسول اللہ ہے رسالت باب کی، وہ تو بہت عظمت والی بات ہے۔ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی نشانیاں بھی تورات و انجیل کے اندر بیان کروائی، اور قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں وہ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن نے فرمایا نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ ساری تعریفات صحابہ کرام کی، اور آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل،
عظمت صحابہ کی مثالیں تورات کے اندر بھی موجود ہیں، اور حدیث اور کس کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، بہت بڑی شان کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے بات بابر کرا دی تھی، تمہیں پیغمبر کلیم اللہ ملے، تورات تمہیں انجیل تورات ملی، لیکن تم نے اپنی زندگی کے اندر یہ بہت بڑے بڑے ہنگامے کرنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسے فرمایا؟ اس کا مسئلہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بندے کچھ تھوڑا سا پریشان ہو جائے، اور جی جب اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے فرض کر دیا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ فلانا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ کوئی تھوڑی بہت سمجھ لگتی ہے بات، پھر ذرا غور میں ہو سکتا ہے زیادہ سمجھ آؤ۔ یادگار والوں کے نان کھانا اور اچھا ناشتہ کرنا اور اچھی لسی پینا، یہ نبید مسرت ہوتی ہے کہ طبیعت آدمی کی ٹھیک رہ سکتی ہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ تقدیر کے بارے میں لوگ عموماً کہتے ہیں جی اللہ نے چونکہ لکھ دیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، مسئلہ یہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے۔ پھر ذرا سمجھ، کیوں؟ اللہ کا علم محیط یہ ہے کہ تیری میری ولادت سے پہلے، میرے ماں باپ کے پیدا ہونے سے پہلے، بلکہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے، بننے سے پہلے اللہ کے علم میں یہ تھا فلاں موقع پر جناب آدم بنے گے، پھر ان کی بیوی بنے گی، پھر ان کی اولادیں بنے گی، پھر فلاں خاندان، فلاں خاندان، پھر فلاں خاندان بنے گا، پھر کلیری صاحب پیدا ہوگا، پھر اس کی اولادیں ہوں گی، وہ برکھب جائیں گے، پھر وہ بولے گا کیا، کرے گا کیا، یہ اللہ کے علم میں پہلے موجود تھا۔ ایک شخص آیا رسول پاک کے پاس، بڑا اہم مسئلہ ہے، کئی دفعہ تھوڑا سا سخت مسئلہ، پیٹا مسئلہ جس کو بولتے ہیں، وہی سن لینا چاہیے، حلوے منڈے کے مسئلے تو سارے آتے ہیں۔ اس نے علی مرتضیٰ سے کہا حضرت مجھے تقدیر کی سمجھ نہیں آئی، تقدیر کیا ہے؟ اجی تقدیر اسی طرح ہے، تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، تو تقدیر کیا ہوتی ہے؟ جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا کھڑے ہو، کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا ایک قدم اٹھاؤ، یہ نہیں فرمایا دائیں بائیں، اس نے ایک قدم اٹھا لیا، تو آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ۔ تو سبحان اللہ بھی میں نے بھی کہنا پڑے گا کہ اس کی وجہ سے تسی تو مصروف ہو نا اپنے اپنا کرنا چاہیے، آپ مصروف ہیں بڑے، کیونکہ موسم ساتھ نہیں نہ دیتا۔ اب وہ کہتا ہے جی دوسرا نہیں اٹھایا جاتا، اختیار بھی دیا ہے، قدم بھی تیرے ہیں، وجود بھی تیرے ہیں، تو اٹھایا نہیں جاتا۔ یہی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار آپ کو دیا ہے، کچھ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ تو اختیار دیے آپ آلو گوبھی کھائیں، مٹر کھائیں، مٹن کھائیں، مرغی کھائیں، وہ سستی ہو رہی ہے تھوڑی بہت بیمار ہونے کی وجہ سے، تو یہ نہیں اختیار دیا کہ اس کو نکالنا کیسے۔ اسی گوشت کھانے سے ایک فوت ہو جاتا ہے، ایک پہلوان بن جاتا ہے، ایک فروٹ چاٹ کھانے سے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوسرا لڈیاں ڈالتا ہے۔ یہ نتائج اللہ کے بعد، اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے وضاحت فرمائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو تمہیں پیدا کیا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے اور مندہ کام کرتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، دونوں رستے واضح ہو گئے، اب دیکھنا ہے یہ بندہ جاتا کس طرح۔ اللہ کے علم میں پہلے ہے اور اللہ نے لکھا ہوا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اب دیکھو نا دنیا میں کیا ہمیں حکومت پابند کر دی کہ ترجمہ کلاس میں نہیں جانا؟ پنجاب حکومت نے پابند کیا ترجمہ کلاس میں نہیں جانا؟ نہیں کیا، لیکن ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت نے پابند کیا ہے کہ آج کے بعد آپ نے دال روٹی صرف کھانی ہے، وہ نہیں پابند کیا۔ دال روٹی کھائیں، مٹن کھائیں، مرغا کھائیں، چاول کھائیں، کھچڑی کھائیں، لیکن بنوں کے پلاؤ سے ذرا پرہیز کریں، پتہ چلا وہ کھوتے بھی کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ تو سلیکشن ہماری ہے، رستے واضح ہیں، حزب اللہ حزب الشیطان دونوں رستے واضح کر دیے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کس پارٹی میں ووٹ لینا ہے، حزب اللہ کی پارٹی میں یا حزب الشیطان کی پارٹی، تو مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مسئلہ واضح ہوا کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اس بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، تم دنیا میں دو بڑے بڑے فسادات کرو گے، اس علم کی بات۔ اس لیے میں نے بات لمبی کی ہے
لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بڑی بڑی سرکشی تم کرو گے اے بنو اسرائیل، نبیوں کی اولادو سنو۔ اچھا جی، اب شروع ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ توجہ کریں، تعیین نہیں ہے وہ کس دور کی بات ہے، لیکن مفسرین نے میں بڑی چھان پھٹک کے ساتھ اس کی کتنی تفسیروں کے حوالے سے یہ بات نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے فسادات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دور آیا جو جالوت بادشاہ تھا، اس نے بڑی تباہی پھیری تھی۔ اس وقت کے لوگوں نے پھر اللہ سے دعا اور درخواست کی کہ اللہ ہمارے لیے ایک ایسا معاملہ بنا تاکہ اس جالوت کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت پیغمبر کو بھیجا۔ وہ طالوت سب کون تھے؟ علم میں، جسامت میں بڑے مضبوط تھے، کچھ لوگوں نے اختلافات کیے، ان کی قیادت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور ان کو عزت دی، اور جناب داؤد اس نوجوان تھے اور اس کی فوج کے اندر شامل ہوئے، اور جالوت کو جناب داؤد نے قتل کیا۔ یہ پہلا فتنہ فساد تھا۔ پھر حالات ٹھیک ہو گئے، ان کو اللہ نے پھر غلبہ دیا، پھر عزت، پھر افضائی، پھر مال و دولت اولادیں ملی، پھر انہوں نے تباہی پھیرنا شروع کر دی۔ پھر بخت نصر نے تباہی پھیری، اتنی تباہی، پھر لاکھوں کی تعداد میں ان کو مارا، قتل کیا، غلام بنایا، اور بابل جو ہے اس میں قیدی بنا کر لے گئے، اور مسجد اقصیٰ کو آگ لگا کے جلا دیا۔ پھر ذلت رسوائی کے دروازے کھلے، پھر وقت ایسا آیا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی گئی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بحال کیا، پھر سارے سلسلے میں پھر بھی بدماشیوں سے باندھنا ہے۔ وہ چلتے چلتے دور آ گیا امام الانبیاء کا۔ امام الانبیاء کا جب دور آیا تو پھر انہوں نے بدماشیاں شروع کر دی۔ آپ کے علم میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کا نام یثرب تھا۔ 21 قبیلے یہودیوں کے موجود تھے، اور ان قبیلوں میں 3 قبیلے بڑے بڑے، کون؟ بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے بڑے قبیلے موجود تھے۔ سن رہے ہو؟ اور یہ وہ قبیلے تھے جن کا کاروبار کیا تھا؟ ان کے کاروبار انگوروں کی شراب بنانا، اور کھجوروں کا کاروبار کرنا، کشمش کا کاروبار کرنا، اور سود پہ لوگوں کو پیسے دینا، شراب کا کاروبار کرنا۔ بڑے بڑے کاروبار یہودیوں کے اس دور میں موجود تھے، اور جن کو یہ پیسہ دیتے اگر واپس نہ کرتے ان سے کہتے اپنی بیویاں ہمارے رہن رکھو۔ بیویاں بھی رہن رکھتے اور تجارت بھی کرتے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ عرب تھے، غور ذرا فرمائیں، وہ عرب کون تھے؟ اوس اور خزرج، یہ یمن سے آئے ہوئے تھے۔ یثرب کے دور میں یہ جناب اسماعیل کی اولاد عدنان، ان کے بیٹے کی نسل سے اوس اور خزرج دونوں بھائیوں کے نام ہیں، اور خالصتاً عرب سے اوس اور خزرج۔ اور ان کی لڑائیاں اتنی زیادہ تھی، پشت پنے ان کی یہودی کرتے، لڑاتے، تماشا دیکھتے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، ذرا کھل کے بات ہو جائے نا، آپ کو پتہ چلے یہودیوں کا آج بھی تماشا یہ ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ان بھائیوں کو لڑا کے انہوں نے اتنا بیڑا گھر کیا تھا۔ اسلام کی برکت سے یہ صلح صفائی ہوئی، اور اسلام کی برکت سے ان کی صلح ہوئی اور مسلمان ہوئے۔ اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ سارے نہیں ہوئے بھائی، اور یہ عبداللہ بن اوس قبیلے کا ہے، اور رسول پاک کی تشریف آوری سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے والے تھے، تاج پوشی ہونے والی تھی اس کی، اور بدماشی میں اتنے واضح تھے کہ لوگ سمجھتے یہ بھی یہودی ہے، یہودی سمجھتے ساڈا ہی بھائی ہے، ہماری وجہ سے ہے۔ لڑائیوں میں، فسادات میں سر فہرست یہ لوگ تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر انہوں نے یہ سارے سلسلے شروع کیے ہوئے تھے، تو رسالت مآب جب مدینہ میں تشریف لائے، پھر حکیمانہ چال چلتے آپ نے میثاق مدینہ، سبحان اللہ، وہ میثاق مدینہ کیا تھا؟ اس میں یہودی، اس میں مہاجر، اس میں انصار، سب کو جمع کر کے مدینہ اسٹیٹ کی مدد کرنے کے لیے آپ نے کام سازی فرمائی۔ اور اس کے کتنے نکات تھے، اس میں یہ تھے کہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن قریش کا ساتھ نہیں لیں گے۔ ہم قریش جنہوں نے رسالت مآب کو جلا وطن کیا اور مکہ مکرمہ سے نکال کر مدینہ بھیجا، یہودی ہوں تب بھی، مہاجر ہوں تب بھی، اور انصار ہوں تب بھی، اوس خزرج کے لوگ ہوں تب بھی، یا بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگ ہوں تب بھی، قریش کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے صلح کر کے اسٹیٹ کو مضبوط بنائیں گے۔ یہ میثاق مدینہ ہے، تاکہ داخلی استحکام، سیاسی استحکام، یہ تھوڑا سا نا خشک بات ہو رہا ہے نا، اسی آنکھوں کے اس میں نہ تو حلوے کا ذکر آ رہا ہے، نہ تربوز کا ذکر آ رہا ہے، نہ کھجوروں کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت بھی ان کی چالیں تھیں اور یہ بدماشی کرتے رہے۔ پھر وہ وقت آیا، بنو قریظوں کو پھر کس طرح مارا؟ یہ غزوہ احزاب کے بعد مجھے یاد ہے، اور انشاءاللہ یہ پیغام ٹی وی پہ میرے پروگرام آ رہے ہیں، اس میں بھی یہ ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ توجہ کریں، جب فارغ ہو گئے غزوہ خندق یا احزاب سے،
تو رسول پاک نے ہتھیار اتار دیے. جبرائیل امین نے آگے پوچھا سرکار آپ نے ہتھیار اتار دیا, فرشتوں نے کبھی نہیں اتارے, اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب بنو قریظہ کی طرف جانا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ بنو قریظہ نے قریشیوں کا ساتھ دیا رسالت باب کے خلاف منصوبہ بندی میں, اور رسالت امام کو مروانے میں صحابہ کرام کے خلاف باقاعدہ انہوں نے بندے بھیجے. غزوہ احزاب میں جو مشرک آئے تھے نبی پاک کو, غزوہ احزاب میں 3000 لوگ 10,000 کا لشکر آیا تھا. غزوہ احزاب 10,000 کے لشکر کے ساتھ داخلی طور پہ یہ بھی شامل ہوئے, اور انہوں نے معاہدے توڑے, جو حلیف بنے تھے ان کو توڑا. تو جبرائیل امین کی قیادت میں رسول پاک نے فرمایا کہ چلو اب بنو قریظہ کی طرف جائیں. اور یہ مدینہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر 1 کلو میں رہتے تھے. بڑے 3 یہودی جو اشرف, کعب بن اشرف اور ابو رافع, اور یہ بدماش بڑے بڑے ان کے قلعے تھے, قلعوں کے اندر معصوم, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے اسلحہ, بڑا ان کا نظام تھا. تو پھر یہ دیکھ کر یہ قلعوں پہ بند ہو گئے. تو بعض مورخین نے 20 دن لکھا ہے, کسی نے 15 دن لکھا ہے, کسی نے 3 ہفتے لکھا ہے. یہ محاصرہ رہا, اور جب پریشان ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام کی عظمت کو ان کے دلوں میں بطور روب ڈال دیا. پھر انہوں نے درخواست کی جو ہم اب قلعوں سے ادھر آتے ہیں, لیکن چونکہ حضرت سعد بن معاذ یہ اوس قبیلے کے سردار تھے. اوس قبیلہ کون تھے یہ لوگ؟ پہلے ان کا آپس کے ساتھ ان کا جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جرانے اور ان کی دوستیاں تھیں. انہوں نے کہا جی ہمارا فیصلہ کون کریں گے؟ سعد بن معاذ کریں گے. اور حضرت سعد بن معاذ جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ غزوہ احزاب میں زخمی ہو گئے تھے, اور رسول پاک سے ان کے تیر لگا تھا, اور یہ جو پٹھا ہوتا ہے یہ شل ہو گیا اور خون بہہ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبی کے سینے میں لگایا تاکہ میں ان کی تیمارداری کرتا. سعد صاحب نے اللہ سے دعا کر دی, یا اللہ اگر کوئی کسر رہ گئی نا قریشیوں کو مارنے کی, تو پھر اس وقت تک مجھے موت نہ آئے, میرا زخم بند کر دے. تو جب تک میں ان کی ذلت نہ دیکھ لوں اور قریظیوں کی ذلت نہ دیکھ, اس وقت مجھے موت نہ آئے. زخم ٹھیک ہو گیا, زخم ٹھیک ہو گیا. جب یہ حالات سارے بدلے, انہوں نے کہہ دیا جی سعد ہمارا فیصلہ کریں گے. تو جناب سعد نے فرمایا میں تمہارے مذہبی کتاب یا تورات کے مطابق فیصلہ کروں یا قرآن کے مطابق؟ انہوں نے کہا جی ان کو یہ تھا کہ یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن, وہاں تو ساری سزائیں لکھی ہوئی ہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سعد تو ان کا ہم حاکم مقرر کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ کریں. انہوں نے اتفاق کر لیا جی سعد جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کے مطابق اپنے بنو قریظہ کے ہم نیچے آ جائیں. تو سعد صاحب نے فیصلہ کیا جتنے مرد ہیں وہ قتل کیے جائیں گے, اور بچے اور بیویاں ان کو غلام بنایا جائے گا, اور باقی ان کا سامان و اسلحہ واپس لے لیا جائے گا. رسالت باب نے پتہ ہے جی اس کے اندر کیا الفاظ ہے؟ انتا حکمتا بحکم اللہ, سعد تیرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق. اللہ کا بھی یہی پروگرام. پھر 600 سے لے کر 700 لوگ تک قتل کیے گئے بار, اور ان میں ایک بیوی بھی تھی, اور 20 لوگ بیویاں بچے غلام بنائے گئے, اور ان کا اسلحہ ان کا سلسلہ یہ اس طرح تباہ ہوئے. بنو قینقاع بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا, یہ کچھ مر گئے کچھ دوڑ گئے. یہ پھر چلے گئے خیبر. پھر خیبر جب فتح ہوا تو خیبر والے یہودیوں نے ہاتھ باندھ کہا جی اب یہاں سے آپ نہ نکالیں, مزدوری ہم کریں گے, دیکھ بھال باغوں کی ہم کریں گے, تو جو پیداوار ہوگی نصف آپ کا نصف ہمارا. آپ نے فرمایا جب تک میرے اللہ کو حکم ہوگا ہمارا ارادہ ہوگا ہم آپ کو یہاں رکھیں گے ورنہ آپ کو نکال دیں گے. کچھ وقت کے بعد جب انہوں نے بدماشی شروع کر دی تو آپ نے فرمان جاری کر دیا اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہودیوں عیسائیوں کو عرب سے فارغ کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جب وہاں سے نکلے پھر دنیا کی در در ذلت رسوائی ان کے گلے میں پڑی. یہ ہے ان کی تاریخ. تو دوسری بات پختہ نظر سے, تیسری بات امام الانبیاء سے ذلیل و خوار ہوئے, اور انشاءاللہ قیامت تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں. ایک وقت آئے گا, یاد رکھو, زندہ رہو, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حدیث کے اندر بیان ہے ایک وقت آئے گا کہ درخت کے پیچھے یہودی پناہ لے گا یا کسی چٹان کے پیچھے پناہ لے گا, وہ پتھر اور درخت بول کے کہے گا میرے پیچھے یہودی بیٹھے اس کو مارو. تو یہ کس کے حکم سے ہوگا؟ کلیمی صاحب کے حکم سے, یہ بیان اللہ کی طرف سے. اللہ حکم کروائیں گے اور ان کو مروائیں گے. یہ حدیث اور قرآن کے حوالے سے تو ہم رشتے ناتیاں کر رہے ہیں پھر دان نکالتے ہیں جی اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. رشتے ناتے بھی کیے جائیں, بیویاں بنائی جائیں, ان کے ساتھ ہمجولیاں کی جائیں. اللہ نے فرمایا ان کو دلی دوست نہ بناؤ. لَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی آپ کے مثل پر راضی نہیں ہو سکتے جب آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کی ملت کو قبول نہ کر لیں.
تو یہ مقصد بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جناب جب پہلا آیا باسنا علیکم عباد اللہ، ہم نے بندے مقرر کیے اولی باس شدید، بڑی قوت والے تھے، جنگ والے تھے، فجاسو خلال دیار، وہ گھروں کے سوراخوں کے اندر بھی داخل ہو گئے تو ہم نے ان کی پٹائی کی اور مارا تمہیں۔ وہ کان وعدا مفعولا، اللہ کا وعدہ کیا گیا سچا وعدہ تھا جو اللہ نے بیان فرمایا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ریپیٹ کیا وہ دوسری باری جو تھی، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ، ہم نے پھر تمہیں مال بھی دیا، اولادیں دی، پھر ہم نے آپ کو نفر جماعت اور آپ کی نفری بھی بڑھائی۔ ساتھ فرمایا ان احسنتم احسنتم لأنفسکم، اگر اچھائی کرو گے اپنی ذات کے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر برائی کرو گے فَلَهَا، تو جو کرے گا وہ بھرے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسرا وعدہ فساد کا جو آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے چہروں کو پھر مسخ کیا جائے، برا کیا جائے، مروایا جائے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر دوسری بار وہی مفت نظر اور بیت المقدس کو جلایا، ان کو اٹھایا، غلام بنایا، بیڑا کر کیا، لاکھوں کی تعداد میں یہ بیڑا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تو پھر وہ چڑھائی کی، انہوں نے غلبہ حاصل کیا تمہاری پٹائی میں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے تمہارا رب تم پہ رحم فرمائے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم رپیٹ کرو گے باقی معاملات کو تو پھر ہم پھر سزا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، تو جہنم کو کافروں کے لیے ہم کیا اکٹھا ہونے کی جگہ، بند کرنے کی جگہ جہنم کو بنائیں گے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، فتنے فساد سے گریز کرنا چاہیے، کتاب اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کے ارشادات فرامین سائنٹیفک آپ کی عقل مانے نہ مانے، وہ لاجک کا مسئلہ جی مجھے سمجھ نہیں ہے جی، سیاق و سمجھ نہیں ہے جی، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، سمجھو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا اعلان ہے، نبی پاک نے فرمایا، تو نبی پاک کے فرمان کو ڈسکس کرنے کے لیے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور جی ہمیں بتائیے تو قرآن ہے، تو حدیث کو ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں کس لکھی ہے، تو حدیث بتائی کس نے، ایک قرآن بتایا کس نے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن مجید ہے، کس نے بتایا قرآن مجید؟ رسول پاک کا جو قول ہے وہ حدیث ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھے، دیوبند مسل کے بہت بڑے عالم ہیں، لکھا ہے قرآن کو ماننے کے لیے حدیث پر ایمان لانا فرض ہے۔ جب تک حدیث کو نہیں مانو گے قرآن کو کس نے بتایا؟ یہ قرآن رسول پاک نے روایت اثر کی ہے جی، ماں جی خدیجہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ماں جی نے بیان فرمایا، تو ماں کون ہے؟ امت کی ماں ہے، رسالت ماں کی بیوی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آگے جو بیان ہے وہ حدیث ہے، جو حدیث کو نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ تو یہی وہ مسائل ہیں، گاندھی صاحب لگے ہوئے ہیں، فلانا لگا ہوا ہے، کبھی چودھری غلام پرویز لگا ہوا ہے، پرویزی لگے ہوئے ہیں، کوئی کچھ لگا ہوا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمیں سمجھ آئی ہے، کیا تاریخ پڑھی ہے، کیا سیرت پڑھی ہے۔ اللہ سے توفیق کی درخواست ہے، ان مسائل کو سن کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ اپنے عقائد کو اور رویوں کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل کے لیے فی الکتاب، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم ضرور فسادات کرو گے زمین میں 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم بڑی چڑھائیاں کرو گے اور بہت افراتفری، یعنی علواً کبیرہ، بڑی چڑھائیاں، اور اپنے آپ کو بہت کو سمجھو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پہلا جب وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے اپنے بندے بھیجے وہ بڑے جنگجو تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، گھروں کے سوراخوں، اور ان کے جو جاسوس کے معنی ہوتا ہے گھس گئے گھروں کے اندر، اس حد تک آپ کی پٹائی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، تو وعدہ تھا جو ہو چکا۔ ثم رددنا لكم الكرة، پھر باری ہم نے دیا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ بَنِينَ، تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَا أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہیں بہت ہی جماعت ہم نے بنایا۔ ان احسنتم احسنتم لأنفسکم، اچھائیاں کرو گے اپنے لیے تمہیں فائدہ ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر برا کرو گے، فَلَهَا، جو کرے گا اس جان کے لیے، اس جماعت کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُوا، جو تاکہ تمہارے چہرے مسخ کریں، تمہارے چہروں کو برا بنائیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ مسجد، اس سے مراد ہے مسجد اقصیٰ، اس میں داخل ہوں جس طرح وہ پہلی بار ہو۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، چڑھائی بھی کریں، تباہی بھی پھیریں اور تمہیں ہلاک کریں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ، قریب ہے تمہارا رب، أَن يَرْحَمَكُمْ، کہ تم پہ رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ رہو گے تمہیں دوبارہ سزا ملے گی۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے اکٹھا ہونے کی، بند ہونے کی جگہ بنا دیا۔